سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الحمد للہ الذی تواضع كل شيء لعظمته الحمد للہ الذی ذل كل شيء لعزته الحمد للہ الذی خضع كل شيء لملكه سبحان اللہ بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیہ نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیہ نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیہ لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله بزرگان محترم عزیز بھائیو دوستو ہمارا نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان کے ترجمے سے متعلق یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہوا تھا جب بالکل آخری مرحلے میں ہے آخری قاعدے میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو تشہد یعنی تحیات للہ والصلوات آخر تک پڑھنا ہے یہ واجب ہے اس کے بعد صلاۃ علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اور پھر اس کے بعد دعا جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم بس اسی دعا کے اوپر بات ہماری چل رہی تھی کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا ہم عموماً پڑھتے ہیں لیکن یہی دعا صرف فکس نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہم مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں چنانچہ مراقِ الفلاح میں فرماتے ہیں وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بما يشبه الفاظ القرآن وبما يشبه الفاظ السنہ صلاۃ علی النبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد انسان کو وہ دعا جو قرآن شریف میں ہے قرآن شریف کے الفاظ کے مشابہ ہے یا حدیث شریف میں ہے ان میں سے جو بھی دعا مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے اور انہی میں سے وہ دعا ہے جو ہم ومنها ما روی عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہم انی ظلمت نفسی یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی یا رسول اللہ دعاء ادعو به فی صلاتی علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے ادعو به فی صلاتی جس کو میں اپنی نماز میں مانگا کروں فقالا
قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الی آخرہ، آخر تک جو دعا ہے۔ تو یہ دعا جو ہم عام طور پر درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، چنانچہ وہی عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور دعا جو قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہے، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانگ لے، یا اس کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 دعا، جس کے بعد جتنا ٹائم ہو، اپنے ٹائم کے اعتبار سے نفل نماز ہے اور وہ نفل نماز میں مشغول ہے، سلام پھیرنے سے پہلے قاعدے کی حالت کے اندر قرآن اور حدیث کی جتنی بھی دعائیں مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ عربی میں ہو، قرآن اور حدیث کی دعائیں ہوں۔ جیسے مراق الفلاح کے اندر ایک مثال دی ہے بما یشبہ الفاظ القرآن کے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ایک مثال ہے یہ تو، ورنہ ربنا ربنا جتنی دعائیں ہیں قرآن پاک میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، جس کا جتنا دل چاہے سلام پھیرنے سے پہلے نماز ہی کی حالت کے اندر ربنا والی دعائیں، لیکن جب ربنا والی دعائیں نماز کے اندر یہ دعا کے اندر پڑھ رہا ہو، یہ دعا میں سلام سے پہلے، تو تحتوی علی مراق الفلاح میں لکھا ہے کہ اس موقع کے اوپر لا یقصد القرآن بل الدعاء، اس وقت وہ نیت کیا کرے سلام پھیرنے سے پہلے، جب اس نے ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا پڑھنا شروع کیا، یہ سب قرآن پاک کی آیتیں ہیں، تو اس وقت مقصد اس کا قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، بلکہ مقصد فرماتے ہیں تحتوی علی مراق الفلاح میں بل الدعاء، دعا کی نیت کرے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگ رہا ہوں، لہذا سلام پھیرنے سے پہلے 1 دعا 2 دعا 3 دعا قرآن پاک کی حدیث پاک کی جتنی مانگنا چاہے انسان مانگ سکتا ہے، لیکن عربی میں ہو، قرآن کی دعائیں ہوں، حدیث شریف کی دعائیں، جس میں سے ایک یہی ہمارے سامنے آئی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ مراق الفلاح میں ایک دعا اور نقل کی ہے، وکان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدعو بکلمات منہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی سلام پھیرنے سے پہلے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، یہ دعا کہ اللہ میں آپ سے وہ تمام خیر مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ بھی اور جو نہیں جانتا وہ بھی، ہر قسم کا خیر، دنیا کا آخرت کا ہر مقام کا خیر میں آپ سے مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اور ہر قسم کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں ان تمام شرور آفات بلیات سے بھی، اور جن کو میں نہیں جانتا ان تمام سے بھی۔ لہذا قرآن اور حدیث کی یہ دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے انسان مانگے، جتنی مانگے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، بس جب تک آپ کا دل لگ رہا ہو، ٹائم آپ کے پاس موجود ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کے اندر جب بھی دعا مانگی جائے گی، کیونکہ ابھی ہم نے سلام پھیرا نہیں ہے، ابھی ہم نماز سے باہر نہیں آئے ہیں، نماز کے اندر یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور نماز کے اندر جب دعا مانگی جاتی ہو تو اس کے لیے شرط اور کنڈیشن یہی ہے کہ وہ عربی کے اندر ہو، خالص عربی کے اندر۔ اگر ہم گجراتی میں، انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں دعا کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، اتنا ضرور یاد رکھیں، نماز کے اندر عربی کے سوا کوئی دعا نہیں، اور عربی کے اندر بھی ہمارے لیے باؤنڈری یہی ہے کہ قرآن کی دعائیں مانگے، حدیث شریف کی دعائیں مانگے، تو بالکل انشاءاللہ بلا کراہت جائز ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے، مراق الفلاح میں لکھا ہے، آپ مانگیں جتنا مانگنا ہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، وغیرہ وغیرہ جتنی دعائیں ہیں۔ بہرحال نماز کے اندر عربی کے اندر دعا مانگنا ہو تو سجدے کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن سجدے کے اندر بھی جب مانگیں گے ہم
ربنا اغفر لنا ولاخواننا ربنا ظلمنا، تو وہاں بھی دعا کا ارادہ ہو، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع میں یا سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن کی تلاوت کا جو مقام ہے وہ قیام ہے۔ رکوع میں جا کر، سجدے میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے اگر ہم ربنا ظلمنا انفسنا پڑھیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا۔ سجدے کے اندر اگر ہم ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھ رہے ہیں، دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا دعا ہے، تو دعا کی نیت سے سجدے کے اندر دعا کی نیت سے اگر یہ قرآن پاک کی دعائیں مانگیں گے تو وہ بالکل جائز ہے۔ انسان کی نیتوں کے اوپر بڑا دار و مدار ہوتا ہے، تو نیت کی وجہ سے اس کے لیے سجدے کے اندر سلام سے پہلے قرآن پاک کی دعائیں ہیں اور حدیث پاک کی دعائیں ہیں، یہ مانگنا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، اور نمازوں میں جتنا بھی ہو سکے اللہ کی طرف دھیان و توجہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔